السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس وقت لندن میں ہیں اور ان کی ملاقاتیں پچھلے 3 دن میں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور اب سابق ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہیں۔ اور ان ملاقاتوں میں جو کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ یہ مشاورت کہاں تک پہنچی ہے اور یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اسی ماہ یہ فیصلہ ہونا ہے اور یہ اہم فیصلہ ہے آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے لیے، اور شاید آنے والے سالوں کے لیے بھی پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے اسے اہم، پاکستان کے سیاستدان ہی اسے بنا دیتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال ہے کیا؟ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا پروسیس پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس وقت اپڈیٹس کیا ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار اعزاز سید صاحب سے۔ اعزاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، اور آپ اور عمر چیمہ صاحب اپنے یوٹیوب چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ویلاگ کر رہے ہیں اسے لوگ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں کیونکہ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، اور جرنلسٹکلی آپ سمجھتے ہیں جو پروفیشنلی جس انداز میں آپ نے اس ایشو پہ رپورٹ کیا ہے اسے کافی سراہا جا رہا ہے۔ ہم اس میں کچھ چاہیں گے کہ آپ کا تبصرہ کیا ہے کہ اس وقت لندن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے، اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مشاورت ضرور ہوئی ہے لیکن فیصلہ وزیر اعظم آئینی طور پہ کریں گے، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف مشاورت ہو رہی ہے یا واقعی فیصلہ ہو رہا ہے؟ جمشید بھائی، جو آئینی طور پہ جو اختیار ہے وزیر اعظم کی اپوائنٹمنٹ کا، سمری پہ جو دستخط کرنا ہے یا اپوائنٹمنٹ کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، وہ وزیر اعظم کے دستخط سے ہی ہوتا ہے۔ قانون وزیر اعظم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور جو مشاورت ہے، مشاورت کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مشاورت وزیر اعظم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص ہوگا وہ مشاورت کرتا ہے، اور مشاورت کسی بھی شخص سے کر سکتا ہے۔ تو مشاورت کے لیے کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ جو دستخط کرنے نوٹیفیکیشن کے لیے، اپوائنٹمنٹ کے لیے، وہ وزیر اعظم کے آفس میں جو شخص موجود ہوگا، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ وہی شخص دستخط۔ تو اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہیں، انہوں نے ہی دستخط کر رہے ہیں، اور مشاورت وہ سب سے کر رہے ہیں، بالخصوص اپنے بھائی نواز شریف سے، کیونکہ نواز شریف صاحب ہی وہ شخص ہیں جن کی جماعت ہے، جن کی فالوئنگ ہے، جس جماعت کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، لیکن وہ سربراہی بھی نواز شریف صاحب کے مرہون منت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی میرٹ ہے، کہ میرٹ شہباز شریف صاحب کا واحد یہی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے انہیں صدر نامینیٹ کیا پارٹی کا، اور وہ وزیر اعظم بھی بنے اور پارٹی کے صدر بھی بنے۔ جی اچھا اعزاز، جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیونکہ ایک دن اور تاخیر ہو گئی ہے لندن سے واپسی، تو یہ مشاورت کا جو عمل ہے یہ طویل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز آ رہے ہیں، اور اگر ایشوز آ رہے ہیں تو آپ اس میں کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ جمشید بھائی، میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ایشوز آ رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ مشاورت کافی حد تک انہوں نے کر لی ہوئی ہے، اور کسی نتیجے پہ میرا جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی نتیجے پہ بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ نتیجہ کیا ہے، وہ وزیر اعظم واپس آئیں گے، اور پھر ان کی واپسی کے اوپر وزارت دفاع کو کہا جائے گا کہ وہ سمری ارسال کریں، اور سمری جو ہی وزیر اعظم کو ارسال ہوگی تو یہ کی جا رہی ہے کہ 20 تاریخ تک وزیر اعظم صاحب نئی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کا اس کے لیے جو پروسیس ہے اس کو کافی حد تک مکمل کر لیں گے، اور 21 تاریخ کو، 21 نومبر کو آپ کو پتا ہے محمد بن سلمان سعودی جو کراؤن پرنس ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ کی جا رہی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس کے آنے سے جو سمری ہے نئی اپائنٹمنٹ کی وہ کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما، لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان
اس جو پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ کا، اگرچہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ جی جو خود بھی کیس میں ہیں اور جو ملک سے باہر ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی ملک سے باہر اتنے اہم فیصلے ہو رہے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ اس فیصلے کو کر لیا جائے گا، یا اس کے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا ایکسیپٹ کرنے کا پی ٹی آئی کے پاس؟ جمشید بھائی، بات یہ ہے کہ قانون اس بات کا اختیار وزیر اعظم کو دیتا ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس وہ اختیار ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے. اگر عمران خان صاحب اس اختیار کو یا اس اپوائنٹمنٹ کو نہیں مانتے تو کیا ان کے نہ ماننے سے کوئی اپوائنٹمنٹ انڈو ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اپوائنٹمنٹ انڈو ہوگی. اپوائنٹمنٹ وہی رہے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش ضرور ہوگی کہ وہ اس سارے عمل کو کنٹروورسی کا شکار کرے تاکہ کنٹروورسی کا شکار ہو کر جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو اور اس میں کوئی غلط فیصلے کرے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کنٹروورسی کو پیدا ہونے دیا جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ایسی کوئی کوشش کی تو عمران خان صاحب کو ماضی میں کوئی عدلیہ سے بھی امید رہتی تھی. میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کوئی ایسے کسی ایڈونچر کا حصہ بنے گی. میرا نہیں بالکل خیال. پھر دوسری آپشن کیا ہے کہ عمران خان صاحب صدر کے ذریعے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ شاید صدر بھی ان کی کوئی بات سنے, اور اگر وہ کریں گے ایسا تو خیال ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ جس ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ خود اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرے گا. صحیح. اچھا ایک آخری سوال. عام طور پہ اب جو کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی 19 یا 20 نومبر کی بات کی ہے کہ 18 تاریخ کو ظاہر ہے کہ ایک جنرل کی ریٹائرمنٹ ہے, 27 تاریخ کو ایک اور جنرل کی ریٹائرمنٹ ہے جو اس وقت سینئر موسٹ ہیں, جبکہ جو عہدہ ہے آرمی چیف کا اگر وہ مکمل اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو وہ 29 نومبر کہا جا رہا ہے. تو 29 نومبر کے بعد سینیارٹی لسٹ شروع ہوگی یا 27 نومبر کو سینیارٹی لسٹ اس کے مطابق ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جمشید بھائی, اس کے بارے میں قانون بڑا واضح ہے. میری اور عمر سیما کی جو اس دن ہمارے شو کے اوپر گفتگو ہوئی, میں نے اس کے بعد دوبارہ بھی چیک کیا, پہلے بھی چیک کیا تھا لیکن میں نے ری ویریفائی کیا ہے. جو سمری ہوتی ہے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے, وہ سمری ایک ہی سمری تیار ہوتی ہے, اور وہ سمری کی جو تاریخ ہے, جس تاریخ کے اوپر جو آفسرز کی سینیارٹی طے ہوتی ہے, وہ تاریخ ہوتی ہے کسی بھی ایک جنرل کے ریٹائر ہونے کی تاریخ سے. یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل کی بات نہیں کر رہا ہوں, فل جنرل کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر آرمی چیف پہلے ریٹائر ہو رہا ہے, لیفٹیننٹ وہ جنرل ہے, اور اس کے بعد ہی آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہمارے آرمی سے ہی ہے, تو جس تاریخ سے کوئی بھی پہلا جنرل ریٹائر ہوگا اسی تاریخ سے وہ سمری, اس تاریخ سے اس کی سینیارٹی لسٹ بنے گی. اب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو 27 تاریخ کے دن تک جتنی بھی سینیارٹی ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, اور اس میں اس سینیارٹی میں پہلے نمبر پر جو جنرل آتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. اسی سمری کے اندر کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی سمری دونوں کی ایک ہے, تو اس میں جو نام ہے پہلے جو 3-4 نام ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے. ماضی میں جو جب جنرل قمر جاوید باجوہ تعینات ہوئے تھے یا اس سے پہلے جنرل راحیل شریف تعینات ہوئے تھے, تو دونوں دفعہ سمری ایک ہی گئی تھی, ایک ہی سمری تھی جس پہ 5 کے قریب آفسرز کے نام لکھے گئے تھے, اور وزیر اعظم کو سجیسٹ کیا گیا تھا کہ یہ 5 جو آفسرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف تعینات کر دیا جائے. تو اس میں یہ جو کنٹروورسی ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی کنٹروورسی ہے, لیگلی یہ بالکل درست ہے. صحیح. اچھا تو آپ کو میں نے آخری سوال کہا تھا لیکن آپ کی بات سے ایک اور سوال نکل آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سمری 3 لوگوں پہ مشتمل ہوگی یا 5 لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 5 آفیسرز کی؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ سمری میں نام میٹر نہیں کرتے, 3 ہو یا 5 ہو.
5 नाम भी हों तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर फैसला किया हुआ है पहले नंबर का तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 3 नाम हो तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले नंबर का या दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का फैसला किया तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताएं। मेरा ये ख्याल है कि असल मैटर ये करता है कि कितने नंबर के कैंडिडेट को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे पे या पहले पे। तो सही। ये चीज होगी, वो देखना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कोई ऐसी है। नजम सेठी साहब हैं, हमारे बड़े भी हैं सीनियर, उन्होंने खबर दी है कि वो कह रहे हैं कि 3 जो है नामों की समरी मूव होगी। तो आप देखें कि क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे कोई इतना बड़ा फर्क पड़ता है। और सेठी साहब अगर कह रहे हैं तो वो बड़े बड़े बारसूख है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये फैसला मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का है या पीडीएम का होगा? ये फैसला मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है अब तक, और इस फैसले के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर किसी से मुशावरत करेगा। और मुझे ये जरूर पता लगा है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब है, उन्होंने ये एक लेवल पे ये जरूर कही थी बात कि जो हमारी जो मुशावरत है वो उसी सूरत में ली जाए, अगर हमारी बात माननी है तो तभी मुशावरत दी जाए। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, आपने बात की। एजाज सैयद साहब ने व्यूवर्स जो बात की वो ये है कि ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो यकीनन है, लेकिन पीडीएम में शामिल जमातों का उन्होंने इनपुट लेना है या लिया है, या उनका कितना होगा इनपुट इस तकर्री के बारे में, इस पर उन्होंने अहम बात की। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी जो साबिक़ सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर वो अपना मशवरा उस वक्त देंगे अगर उस मशवरे को उन्होंने माना तो सवाल ये है कि क्या मशवरा लिया जाएगा और क्या आसिफ जरदारी साहब की जो रिकमेंडेशन है उसे वाकई मुस्लिम लीग नवाज़ मानने की पोजीशन में होगी, ये अहम बात है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।